السلام علیکم۔ پروگرام مجرم کون کے ساتھ سبیع الحسن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف قسم کے جرائم کی وارداتوں کی کہانیاں آپ تک لے کر پہنچتے ہیں۔ ان جرائم میں چوری، قتل، اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی اور دیگر جرائم شامل ہوتے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ میں مختلف قسم کے یہ جرائم ہم نے آپ تک پہنچائے۔ ان جرائم کے محرکات مختلف نہیں ہوتے، ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ انہی محرکات پہ ہم بات کریں گے، کچھ سٹوریز ہم آپ کو دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد ان سٹوریز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ عمومی طور پہ اگر قتل کی وجوہات لی جائیں تو وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، اسی طرح سے چوری کی اگر یا ڈکیتی کی وجوہات دیکھی جائیں تو وہ بھی کوئی مختلف ایک دوسرے سے نہیں ہوتی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے ان وجوہات کا احاطہ کرنے کی جو ان تمام جرائم کے پیچھے ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کچھ سٹوریز ملاحظہ کیجئے، کچھ کلپس ہمارے پچھلے پروگرام سے دیکھیے اور پھر اس کے بعد ہم ایکسپرٹ کا اوپینین بھی لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو کرائم رپورٹر ہیں کرائم بیٹ کے، ان سے بھی بات کریں گے اور بتائیں گے یہ آپ کو کہ آخر کار ان جرائم کے پیچھے ہوتا کیا ہے۔ پہلے یہ سٹوریز ملاحظہ کیجئے۔ 302 کی یہ ایف آئی آر 324 کی دفعہ ہے، دفعہ 34 بھی اس میں لگائی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کے مطابق عید کے دوسرے روز، عید اور دوسرے روز کی جو درمیانی شب ہے اس رات یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کچھ افراد مسلح ہو کے آتے ہیں گلی میں اور گولیاں برسا دیتے ہیں اندھا دھند گلی میں کھڑے بچوں پہ، جن میں ایک بچہ جان سے جاتا ہے اور دیگر 2 بچوں کو بھی گولیاں لگتی ہیں اس ایف آئی آر کے مطابق۔ اس ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اشتیاق احمد صاحب جو بچے کے والد بھی ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد پولیس ان کے ساتھ کتنا کوآپریٹو رہی، کیا یہ واقعہ کسی دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے۔ یہ سب باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری گلی میں ایک اکرم اعوان عرف کا امن امی کونسلر، جس نے 2005 میں الیکشن لڑا تھا اور کونسلر بن گیا تھا، وہ ایسا پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا گیا کہ اس نے اسلحہ گھر میں لا کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے خود چلانا، اپنے بیٹوں کو چلانا سکھا دیا۔ اس کے سارے بیٹے اسلحہ چلانا جانتے تھے۔ چھت پہ کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کرنا، چوک میں کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کرنا اس کا معمول تھا۔ گلی میں آتے جاتے بچوں کو تنگ کرنا، چھیڑنا، اپنا بدماشی قائم کرنے کے لیے یا گلی کا ڈان بننے کے لیے آتے جاتے جو ہے وہ میرے بیٹے کو بھی اس نے 2-4 بار جو ہے وہ تنگ کیا۔ اس نے مجھے آ کے بتانا، پاپا جی یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس کے باپ کو جا کے بتانا، اس کی ماں کو بتانا۔ وقتی طور پر تو وہ ہمارے سامنے اس کو ڈانٹ دیتے تھے، لیکن اس کی یہ عادت ختم نہ ہوئی۔ تو یہ 1-2 بار اس نے کھڑے چوک میں میرے بیٹے کو مارا بھی تھا۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے کچھ نہیں کہنا، جو بھی پرابلم ہو آ کے مجھے بتانا۔ وہ مجھے ہی بتاتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے دل میں یہ رنجش رکھی ہوئی تھی۔ عید کے روز جو ہے نا اس کا اپنے کہیں کسی کزن، یہ ہمارے گھر کے سامنے اس کا اپنا کزن رہتا تھا، اس کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ کیونکہ میرا بیٹا وہ اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، دوستی تھی اس کے ساتھ۔ اس شام رات کے وقت ادھر کہیں چوک میں کھڑے تھے، میں بھی، میری سسٹر کا گھر اس چوک کے بالکل ساتھ ہے۔ اس کے سامنے میں، یہ میرے بھائی سہیل یہ تھے، میرا چھوٹا بھائی وکاس وہ بھی وہیں پہ کھڑے تھا۔ تو یہ رات کو ہمیں عید کے لیے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 12-12:30 بجے کی بات ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمیں چھوڑیں۔ ہم سسٹر میری نے کہا چھوڑیں۔ پہلے بیٹے کو کہا، بیٹا کہتا ہے پپو میں جاتا ہوں، لیکن اس نے کہا نہیں بیٹا رات زیادہ ہو گئی ہے، آپ گھر میں آرام فرمائیں، آپ نہیں جائیں گے۔ میرے چھوٹے بھائی وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، گاڑی میں یہ بیٹھنے لگے تھے۔ اتنے میں یہ چوک میں کھڑے تھے، یہ ادھر سے آیا مین بازار سے، اس کے ہاتھ میں ریپیٹر تھا۔ اس نے آتے جب ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے، چھوٹے بھائیوں نے آگے اشارہ کیا کہ یہ تھے۔ پتہ نہیں کس بات کی لڑائی کیا، اس نے اشارہ دیا ہے۔ اس نے آتے جو سیدھا برسٹ مارا۔ میرا بیٹا جب اس کے 3 فائر یہاں پہ لگے، ساتھ ایک لڑکا طاہر تھا، اس کے بھی 2 فائر لگے
اور ایک عبداللہ تھا جو اس کا اپنا ہی ریلیٹیو تھا، اس کے بھی فائر لگے. یہ 3 بندے جب وہ موقع پہ زخمی ہو کر گر پڑے. آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، ان کو بھی اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے. الائٹ ہاسپٹل میں جا کے جو ہے وہ یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا. اور یہ معاملہ ہوا ہے، انتہائی تکلیف سے بات ہے. یقیناً یہ ایک تکلیف کی بات ہے، خاص طور پہ والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے. گلی محلے میں آپ رہتے ہیں، کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں یہاں؟ ہم 94 سے یہاں سے رہائش پذیر ہیں. 1994 سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور یہ ہم سے پہلے کا رہ رہا ہے. بس یہ اس نے پتہ نہیں کس بات کی ہمارے ساتھ دشمنی لی ہے اس کے بیٹوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ بچے کھیلتے تھے یا یہ اسلحے کا استعمال کر رہے تھے بار بار، آپ نے پولیس کو انفارم کیا، پولیس کو اطلاع کی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا پھر محلے داری میں کہ چلیں محلے میں ہوتا ہے، یہ نارملی ہوتی ہیں یہ چیزیں اس طرح؟ محلے کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ چلو ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ کیا جھگڑا کرنا ہے. ہم اس سے لڑائی نہیں لانا چاہتے تھے، زبانی کلامی ہم اس کو منع کرتے تھے. اب جب یہ کچھ چند دنوں سے، پچھلے ہفتے سے کچھ زیادہ ہی یہ اب اظہار ہو گیا تھا. میرا پروگرام تھا کہ چلو عید کے بعد بیٹھ کے محلے والوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے. میٹنگ کر کے جو ہے نا وہ محلے والوں کو کہیں گے اس کو منع کرو، یا ہم ان کو کہیں گے یار یہ محلہ چھوڑ جاؤ، یا ہم یہ محلہ چھوڑ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی اس کا پازیٹیو حل نکال لیں تاکہ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے یہ مصیبت ہمارے گلے سے جان چھوٹے. لیکن اب یہ میرے بیٹے کی جان لے چکا ہے. اب جو ہے وہ ہم تو انشاءاللہ انصاف کی امید رکھتے ہیں. پاکستان کے عدالتی نظام سے ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو پھانسی کی سزا ملے تاکہ جو ہے نا وہ میرے بیٹے کی روح کو سکون ملے اور مجھے سکون ملے. یقیناً جی، یہ انصاف کی امید ہمیں اپنے اداروں سے ہے. اچھا یہ سب ہو گیا، اس کے بعد آپ نے فوری پولیس کو انفارم کیا یا وقت لگا تھوڑا؟ جی، پولیس نے کتنی جلدی رسپونڈ کیا اس میں؟ 15 کو تو ہم نے اس کو کال کر دی تھی، لیکن جو ہے وہ پھر ہم تو ہاسپٹل چلے گئے تھے. وہاں پر جب وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا، وہاں سے پھر میں تو گھر آ کے مجھ سے وہاں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میرے کزن، میرے بھائی مجھے اٹھا کے گھر لے آئے. پھر جب ہم نے اپلیکیشن دی، FIR درج ہو گئی. FIR درج ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا. FIR درج ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم جب ہو گیا، پھر ہمیں اس کے بعد اس کی ڈیڈ ملی. شام کو جو ہے وہ پھر اس کا جنازہ ہو گیا. پولیس نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سا تعاون کیا. تیمور صاحب ہیں کوئی جو ہمارے تفتیشی بھی ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی. ہم نے بھی ان کے ساتھ جتنا ہو سکا تعاون کروایا کہ وہ اس کو کامیاب ہو گئے ہیں گرفتار کرنے میں. کل وہ گرفتار ہوا ہے، جبکہ اس کے جو چھوٹے جو اس کے بھائی تھے اس کے بعد ان کی عبوری ضمانت کروائی ہے. اب وہ عبوری ضمانت کے لیے جو ہے وہ آج ہم عدالت میں پیش ہوئے تھے، تو تفتیش کے لیے اس کو شامل کیا ہے. اب آگے جو ہے وہ 17 تاریخ جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے. 17 تاریخ کو ہم دوبارہ پھر پیش ہوں گے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وقت کی حکومت کے ساتھ، یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا حلقہ ہے، ان کی اپنی رہائش بھی اسی کالونی میں ہے، ان سے IG پنجاب سے، متعلقہ اداروں سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، اور وزیر اعظم پاکستان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، کہ جو ہے وہ میرے بیٹے کے قاتل کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی جائے. تب تک جو ہے وہ مجھے اور میرے بیٹے کی روح کو بھی چین نہیں ہے. اچھا اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا، جیسا آپ نے بتایا کہ جو قاتل ہے اس کے جو والد تھے وہ پہلے کونسلر کے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کیس کی انویسٹیگیشن میں وہ آڑے آ رہا ہے یا کچھ اس طرح کے کچھ معاملات سامنے آئے؟ ہمیں شک تھا کہ یہ شاید رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھتا ہے، ان کا کہیں پہ اس کو سپورٹ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہم نے دیکھا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، رانا شاہد یار کی طرف سے جو ہے وہ پورا تعاون رہا ہے. انہوں نے پولیس کو بھی کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے، اس کو کیفری کردار تک پہنچائے. پولیس سے بھی ہم نے پوچھا، پولیس والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ نہیں جی ہمیں کسی طرف سے بھی کوئی سیاسی پریشر جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں البتہ وہاں پر ڈیرے کے بیٹھنے والے کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو پناہ دینے میں بھی ان کی کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے. اور کیس میں بھی آج 1-2 بندے جو ہے وہاں پر دیکھے گئے ہیں جو
وہ بھی شاید ڈیرے پہ بیٹھتے تھے، تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شاید مالی بھی سپورٹ کہیں نہ کہیں اس کو کر رہے ہیں. یہ میں اپیل کروں گا رانا شہریار صاحب سے بھی اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کہ جون سے بھی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ ان کو بھی جو ہے ان کا بھی نوٹس لیں، ان کو بھی منع کریں کہ ان کی سپورٹ کرنے سے باز رہیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے. اچھا، ایک اور اہم بات کہ کوئی دھمکی آپ کو اس کے بعد کوئی ملی، کوئی کیس کی پیروی سے آپ ہٹ جائیں یا کچھ اس طرح کی کوئی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ معمول تھا فائرنگ ہونا گلی محلے میں، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا آپ کو دھمکایا گیا ہو نہیں، بچوں اس کو کے دیکر؟ بعد جو ہے وہ ہمیں دھمکی نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جو اپنا اس کا تائی کا بیٹا ہے جس کو وہ اس دن بھی مارنا چاہتا تھا، اس کے اوپر بھی حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس نے دھمکی دی ہے کہ پھانسی تو میں نے اب لگ ہی جانا ہے، تمہیں میں نے نہیں چھوڑنا. لیکن اس کی وجہ سے وہ ہم بھی تھوڑا سا محتاط ضرور ہو گئے تھے کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، ہم گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. ہم نے اپنی کچھ کاغذی کارروائی بھی مکمل کرنی تھی، وہ لیٹ ہو گئیں، گھر میں چھپ کے بیٹھے. کل سے جب اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا جب وہ ریلیف ملا ہے، کچھ تھوڑا سا ہمیں سکون ملا ہے کہ پولیس نے جب وہ ہمیں تسلی دی ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی کیفے کے تک پہنچائیں گے. اشتیاق صاحب مقتول کے والد بھی ہیں اور اس کیس کے اس ایف آئی آر کے مدعی بھی ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ بچہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ تھا ہمارا، اور نہ جانے یہ کیا ہوا، ہمارے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ کس جھگڑے کی بنا پہ اس کا ناحق خون جو ہے وہ بہایا گیا. عید کے دن ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں گھر میں، خوشی کے دنوں میں ان کا گھر ماتم کدہ بنا. بچے کے ماموں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیسا تھا بچہ، اس کا چال چلن کیسا تھا، کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا اس رات کیا ہوا، یہ کیا سن کے یہاں گھر پہنچے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا اسم گرامی؟ سہیل احمد. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس رات کیا ہوا، آپ نے کچھ سنا، یہاں پہنچے آپ؟ میں پہلے ہی ادھر موجود تھا، میں باجی کے گھر آیا ہوا تھا کیونکہ ہماری دعوت تھی، میں اور میری پوری فیملی آئی ہوئی تھی. ہم باہر کھڑے تھے، جانے لگے تھے تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں چھوڑ کے آتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ نہ چھوڑنے جائیں، آپ گھر چلیں، آپ کے چاچو ہمیں چھوڑنے جائیں گے. لیکن ہمارے سامنے ہی یہ فائر لگا ہے اور بچہ گر پڑا ہے اور اس کو ہم اٹھا کر جنرل ہاسپٹل سمن آباد میں لے کے گئے ہیں. میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل ہاسپٹل والوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، ہمارا ٹائم ضائع کیا بچے کا، اور اس کے بعد ہم لائٹ ہاسپٹل میں لے کے گئے. جنرل ہاسپٹل سمن آباد کی بات کریں؟ ہاں جی، جنرل ہاسپٹل سمن آباد کی بات کر رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں آپ سے بھی آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جنرل ہاسپٹل میں کوئی انتظامات نہیں تھے اور بچے کو ہم لائٹ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. ان کی گاڑی میں جنرل ہاسپٹل والوں کی ایمبولینس میں لے کے گئے ہیں اور ہم نے وہاں پر جا کر ہمارا بچہ جو مرڈر ہوا ہے اس کو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور 3-4 منٹ وہ لائٹ ہاسپٹل میں اس نے دیکھا ہے ہمیں اور اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ سے اور شہریار صاحب سے ہم امید کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے، کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم انصاف کے منتظر ہیں اور اس بچے کو پھانسی ہونی چاہیے. جو بلال عوان ہے، اکرم عوان کا بیٹا، یہ گھر میں بھی فائرنگ کرتے تھے اور ہر وقت جہاں کوئی فنکشن ہوتے تھے وہاں پر بھی فائرنگ کرتے تھے اور پورے علاقے کو پتہ ہے PP 113 میں. اور ہم آپ کی وساطت سے ان کو کفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ایک اور بات بڑی اہم سہیل صاحب نے بتائی ہے، یہ بچے کے ماموں بھی ہیں اور واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رات جب یہ واقعہ ہوا یہ یہیں پہ موجود تھے، پھر اس کے بعد فوری طور پہ بچے کو یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ جنرل اسپتال سمن آباد ہے جو کچھ عرصہ قبل تعمیر ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے حلقے میں یہ ہسپتال موجود ہے. اس کی کارکردگی کا پردہ بھی انہوں نے آشکار کیا ہے کہ ایمرجنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایمرجنسی کے لیے پیرامیڈک سٹاف موجود ہے وہاں پہ اور نہ ہی کوئی اکوپمنٹ ہے.
نتیجتاً انہیں بچے کو زندگی و موت کی حالت میں الائڈ ہاسپٹل ریفر کرنا پڑا. انہیں اپنے بچے کو وہاں لے کے جانا پڑا جہاں وہ کچھ دیر زندہ تو رہ سکا لیکن جاں بر نہ ہو سکا. بچے کے والد سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی کلاس میں تھا اور ایکٹیویٹیز کس طرح کی تھیں اس کی, کوئی لڑائی جھگڑا پہلے ہوا ہو, یہ ساری باتیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا آپ کا اس دنیا سے چلا گیا, عبداللہ نام تھا. عبداللہ کون سی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ عبداللہ 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جی. 9th کلاس میں اس کے 93% مارکس تھے. پڑھنے میں انتہائی محنتی ٹیلنٹڈ بچہ تھا میرا وہ. ہماری فیملی جو ہے وہ ٹیچنگ سے بلانگ رکھتی ہے. میرے والد صاحب ریٹائرڈ ٹیچر, میری مسز وہ بھی ہائی اسکول کی ٹیچر, میں خود ٹیچنگ جو ہے وہ کرواتا رہا ہوں. ہم نے آج تک پینسل قلم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں اٹھائی. ہتھیار ہم نے آج تک کبھی خالی بھی پکڑ کے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی زندگی میں کوئی نہ ویپن گھر میں رکھا, نہ کبھی ہم نے کسی ویپن کو ہاتھ لگایا. تو یہی تربیت ہم نے اپنے بچوں کی تھی کہ بیٹا جب بھی اٹھانا ہے ہاتھ میں قلم اٹھانا ہے, زندگی میں ہم نے کوئی ویپن ہاتھ میں نہیں اٹھانا. تو اسی تربیت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو آگے لے کے جا رہے تھے. ابھی میرے بیٹے کا 10th کلاس میں کل انگلش کا پیپر تھا. تو کل جو وقت ہمارے اوپر بیتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اس وقت ہم جو ملزم ہے فیصل اس کے ساتھ موجود ہیں تھانہ نشاط آباد میں, اور فیصل سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا, کیسے کیا, اور کیا ایسی اس کی مجبوری تھی کہ اسے اتنا ظلم کرنا پڑا اپنی بیوی پہ. فیصل یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ ہوا شادی ہوئی کو؟ 14 سال. 14 سال ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 3 بچے. اور کیا کرتے ہو تم؟ میں بجلی اور ایسیوں کا کام کرتا ہوں. بجلی اور اے سی کا کام کرتے ہو. تو یہ کس طرح ہوا, کیا کیا یہ تم نے؟ سر میری بیگم بہت اچھی تھی, میرا ہر طرح کا خیال رکھتی تھی, میرے لیے سب کچھ تھی وہ. مجھے نہیں پتا میں نے آئس کے نشے میں ایسی حرکت کیسے مجھ سے ہوگی. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اپنی بیگم کے ساتھ ایسا کر دیا. میرے لیے تو میری دنیا جہنم ہو گئی, جہنم سے بھی بدتر ہو گئی ہے سر. میرے لیے تو سزا یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے اس کی موت ہو گئی ہے. نہیں تمہیں ہوا کیا تھا, کیا سوچ کے تم نے اتنا آہنی ہتھیار اٹھایا اور پھر چلا؟ میں آئس کے نشے میں تھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے لوگ مارنے آ رہے ہیں. پہلے بھی تم اس کے ساتھ یہ کرتے رہے ہو؟ نہیں میں نے کبھی نہیں مارا. جھگڑا ضرور ہوتا تھا, وہ جھگڑتی تھی, میں چپ ہو جاتا تھا, میں کہتا تھا میری غلطی ہے. اس بار مجھے ایسے لگا جیسے کچھ لوگ میں مارنے آ رہے ہیں, میرے بیوی بچوں کو مار رہے ہیں, میرے بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں. میں نے کہا مجھے مار رہے ہیں, میں بھی ایک ان کا مار دوں. مجھے پتہ نہیں چلا وہ میری بیوی ہے. کب سے کر رہے ہو نشہ یہ؟ سر یہ کچھ کافی عرصہ ہو گیا. کتنے ٹائم سے؟ 5-6 سال ہو گئے سر. تو اس پہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا تم سے کہ یہ کیا کرتے ہو؟ سب مجھے منع کرتے تھے, روکتے. میں نے چھوڑ دیا تھا, یہ 5 ماہ گزر گئے تھے. 5 ماہ کے بعد میں نے یہ پیا تھا. تمہیں اندازہ ہے کہ جب نشہ تم کرتے ہو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے, اور اس دوران تم اپنے بیوی بچوں کے پاس گئے اور یہ تم نے سب کیا ہے؟ سر یہ میری غلطی, مجھے کوئی ہوش نہیں تھا سر, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا میں نے کیا. یہ غلطی نا بڑا چھوٹا لفظ ہے. یہ جو تم نے کیا ہے نا یہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا اس جہان بھی اور اگلے جہان بھی. یہ بتاؤ کہ کبھی کوئی سی بات پہ کبھی کوئی جھگڑا ہوا بیوی سے اس سے پہلے؟ نہیں, اس سے علاوہ کبھی کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا. وہ بہت اچھی تھی, بہت خیال رکھتی تھی. پورا گھر سنبھالا ہوا تھا اس نے. کچھ یاد ہو کیا ہوا تھا, کس بات سے بات شروع کیسے ہوئی تھی؟ کوئی یاد نہیں سر.
कोई मेरा इसके अलावा उसके साथ कोई झगड़ा ही नहीं। चलो बीवी का तो ये है कि तुम्हें होश नहीं था उस वक्त, तुमने ये सब कुछ कर दिया। ये पुलिस पार्टी पकड़ने गई थी तो उन पे तुमने हमला कर दिया। मैं यकीन करें होश में नहीं था, मेरे भाई है, मैंने भाइयों तुम बेहोश रहते हो, बिल्कुल बेहोश रहते हो 24 घंटे हर वक्त। सर मुझे 3-4 दिन होश ही नहीं, मुझे यकीन करें मुझे 2-3 दिन पहले मुझे पता चला मेरी बीवी मुझसे मर गई है, मुझे नहीं होश था सर, यकीन करें मुझे होश नहीं था। तुम्हारी इस हालत का तुम्हारे बहन भाइयों को, तुम्हारी बीवी को, सबको पता था कि तुम ऐसे हो जाते हो? जी पता था, वो मुझे रोकते थे, डॉक्टर के पास इलाज भी करवाया उन्होंने मेरा। कौन से डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था तुम्हारा? डॉक्टर तैयब, वो कबूतरों वाले चौक में डॉक्टर थे। तो उसकी कोई मेडिसिन वगैरह कोई है, कुछ चीज़ें तुम्हारे पास? घर में पड़ी हुई हैं। कितने अरसे से इलाज चल रहा था? मैं ठीक हो गया था, 5 माह से इलाज चला, मैं ठीक हो गया था बिल्कुल। तो इलाज चल रहा था, उसके बावजूद तुमने आइस का नशा किया और फिर तुमने ये सब कुछ किया। जी बहुत बड़ा जुर्म हो गया सर। जुर्म तो तुमने कर लिया है, कोई नदामत है? बहुत ज़्यादा नदामत दिन ब दिन मर रहा हूँ सर, अंदर ही अंदर मेरे कि ये मेरी इतनी अच्छी बीवी मुझसे मर गई। सर दुनिया में मुझे अगर कोई पूछती थी, मेरा पता रखती थी, क्या रखती थी, तो सिर्फ वही थी। नहीं, ये बातें तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी। ये अब ये ऐसा वक्त नहीं है कि तुम ये सब बातें, ये रोना धोना जो है ये करो, ये सब कुछ करो। अब ऐसा कोई वो है नहीं, और ना ही तुम्हारी ये कोई बात सुनने वाला है कि तुम कितना उससे प्यार करते थे। प्यार तो तुम्हारा नज़र आ गया है जो तुमने उसके साथ किया। बिल्कुल। बच्चों का भी तुम्हें ख्याल नहीं आया? बच्चों का तुम्हें नहीं एहसास हुआ कि उसे तो तुम मार ही दोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बाद में क्या होगी, या उन बच्चों के साथ? बेटियां हैं तुम्हारी 2, जो बेटियों के बाप होते हैं वो कुछ और तरह से सोचते हैं। बिल्कुल सर अभी मुझे समझ आ रहा है मैंने क्या कर लिया है। अभी मैं दलदल में फंस गया हूँ। अब मुझे अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है बार बार कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने क्यों ये कर लिया, मुझे नहीं पता चला ये क्यों हो गया। माँ बाप जिंदा है तुम्हारे? वालदा जिंदा, सिर्फ वालदा जिंदा है। वो साइमा की वालदा के बारे में भी सोचा है तुमने? सर वो तो बहुत अच्छी औरत थी और दिल की मरीज़ है, वो बेचारी तो मर गई होगी वैसे ही सुन के। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा था, बड़ा साथ करते थे मेरा, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं वो। सर ये लानत पता नहीं कैसे मुझे लग गई। मेरी दुआ है कि ये किसी के और के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। ये इसकी गुफ्तगू आपने फैसल की सुनी है? ये वही ज़ाहिर जाफ़र वाला वो सीन मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह से जब वो फंसा और उसके बाद से जो रोना धोना उसने अदालत के बाहर शुरू किया और फिर जो कुछ हुआ, ये बिल्कुल वैसी ही कोई एक्टिंग करने की ये कोशिश कर रहा है फैसल। और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये उस वक्त कितना नशे में था और इतनी नशे की हालत में इंसान क्या कुछ कर सकता है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है। हम इससे मज़ीद जानते हैं कि बीवी से कोई शिकवा था, कोई शिकायत थी फैसल तुम्हें? नहीं कोई शिकायत नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। ये इतना अचानक कैसे हो गया? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि कैसे इतना अचानक हो गया कि तुमने हथौड़ों के वार करके उसे कत्ल किया। सर मैंने आपको बताया ना, मुझे ना चीज़ें नज़र आती थी तो मैं यही कहता था मेरे बच्चों को मार रहे हैं, वो चीज़ें मेरे बच्चों को ज़िबा कर रही हैं। आप गवाहों से पूछ लें, जब मैं नारे लगा रहा था यहूदियों के ख़िलाफ़, कुछ यहूदी हैं वो हमारे घर को मार रहे हैं, तो मैं उनको बचाने के लिए मेरे से ये हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता कि मैंने अपने घर को ही ख़त्म कर दिया है। शर्म आती है? बहुत सारी शर्म आती है। ये गलती, शर्म, हया, ये बड़े छोटे लफ्ज़ हैं इस वक्त इसके लिए। बेगम को कभी हासिल आज तक तकलीफ नहीं दी थी, फूलों की तरह रखता था अपने बच्चों को। एक ही दफ़ा किया ना तुमने जो सब कुछ करना? बस मुझे नहीं पता था सर क्या हो गया मेरे साथ। उनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या पेश आया। पहले जब धमकियाँ मिल रही थी, बच्चों ने जिक्र किया, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਾਹ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਹੀਆਂ ਬੂਆ ਢੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਬਨੈਨ ਗਾਲਿਆ, ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਬਨੈਨ ਗਾਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਮੂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਮੂਦ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਿੱਗਾ ਮੈਂ ਚੀਤਾ ਥਾਣੀ ਵੇਖਣ ਡਈ, ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ 44 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਈ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਤ ਥਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਖਲੋਤਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮਾਮੂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਬੰਨਣ ਦਿਓ ਬੱਕਰਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੋਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਪਰਲਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਲਾ ਬੰਨਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਧੋਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਹਾ ਢੋਣ ਲੱਗਾ ਡਰਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲਣ, ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲਣ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਲਣੇ ਹੀ ਰੁਲਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਤੁਰ ਜਾ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਯੂਬ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਛੇੜਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਅਜੇ। वालदा की गुफ्तगू अयूब और महमूद की आपने सुनी। इनका ये कहना है कि ये बच्चों को जब धमकियां दी गई तो मालूम था हमें, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इस हद तक चले जाएंगे। इसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों को समझाती थी कि जाने दें, दफ़ा करें, छोड़ें, कोशिश करें कि सुलह हो जाए, मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से चलते रहें। पड़ोस है हमारा, पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता और इनसे अच्छे तरीके से अपने रवाबित बढ़ा के अपने मामलात को आगे चलाया जाए। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था और अब ये माँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहती है और ये चाहती है कि इसके बच्चों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की गई है उसका इंसाफ पुलिस की जानिब से, पुलिस जो करार वाकई सज़ा या कार्रवाई बनती है वो करे और अदालतों से इनको इंसाफ मिले। कुल 5 अफराद ज़ख्मी हैं और जितने ज़ख्मियों से कोशिश हो सकी हमने बात की और बात कर रहे हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग निकलते आ रहे थे, सामने आते जा रहे थे और वो फायरिंग की जद में आते जा रहे थे और बाकायदा न सिर्फ निशाना बनने बल्कि सीरियस कंडीशन में भी हैं इनमें से। बात करते हैं एक और ज़ख्मी से इस वाक़े के, उनसे जानते हैं कि ये किस तरह से हुआ। की ना है सरफराज। सरफराज ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਗਏ ਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਅਰੇ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਫੈਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣਾ, ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਹਬੀਬ ਨੇ। सरफराज है, बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहा है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बात इनसे ना की जाए चूँकि सारी स्टोरी अयूब ने हमें बताई।
स्टोरीज़ आपने मुलाहिज़ा की। अब हम बात करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर वकास से। वकास चूँकि इस बीट को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए देख चुके हैं, अब सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मुंसलिक हैं, तो इनसे ये जानते हैं कि उमूमी तौर पे कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा या फिर इस जैसे जो दूसरे जराइम होते हैं उनके पीछे मुहर्रिकात उमूमी तौर पे क्या होती हैं, ये वकास से हम बात करते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम बात कर लेते हैं। वकास, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। मुश्किल होता है ख़ास तौर पे इन दिनों में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो एक क्राइम रिपोर्टर के लिए टाइम निकालना भी। अच्छा, ये बताएं कि कत्ल के पीछे जो आम तौर पे मुहर्रिकात सामने आती हैं, वो आप चूँकि इसको कवर करते हैं, थॉरोली देख रहे हैं इसको, तो क्या चीज़ें जो हैं ऐसी वो सामने आई हैं आज तक? बहुत शुक्रिया सभी भाई। मैं इस हवाले से बताऊं आपको कि क्राइम की जो नौयत है, जिस तरह मुख्तलिफ जराइम के हवाले से आपने जिक्र किया, ख़ास तौर पे कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, इसके अलावा डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं, एक तो इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। वजूहात के हवाले से आपने बात की, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पुलिस भी जो है कत्ल और इक़दाम कत्ल की वजूहात को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिफ़ाइन करती है। पहली कैटेगरी ख़ास तौर पे हमारे जो दही इलाके हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी जो कत्ल और इस तरह इक़दाम कत्ल की वारदातें होती हैं, उनके पीछे पुरानी दुश्मनी जो है वो शाखसाना होती है, जो नस्लों दर नस्ल जो है वो चलती हुई आ रही है, और अभी तक उसके ख़ात्मे का ना तो कोई इम्कान नज़र आता है और ना ही इंतज़ामिया और हुकूमती अरकान की जानिब से उसके ख़ात्मे के लिए कोई खातरखा कोशिश की जाती है। इसी तरह अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट आता है अंधा कत्ल, जिसमें कत्ल करने वाले को ये पता नहीं होता कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, और मकतूल को ये पता नहीं होता कि उसको क्यों कत्ल किया जा रहा है। ये वो वारदातें हैं जो दौरान डकैती कत्ल, चंद पैसों के लिए या जब डाकू डकैती कर रहा है तो उसके साथ रिएक्शन से बचने के लिए डाकू जो है किसी भी शख्स को गोली मार देता है, जिसकी बाद में बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ निकलती हैं, तफ्तीश खासी मुश्किल होती है। चूँकि दुश्मनी शाखसाना अगर हो तो फिर तो पता होता है कि किस शख्स की जानिब से जो है वो कत्ल किया गया है, लेकिन दौरान डकैती होने वाले मर्डर जो हैं इनको अंधे कत्ल तस्वर किया जाता है, बहुत मुश्किल होता है इस तरह के केसेस को ट्रेस करना। ये दो बड़ी वजूहात हैं फैसलाबाद रीजन की अगर बात करें, और कत्ल की वारदातें जो हैं इनमें मुसलसल इजाफा होता हुआ जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा वकास, एक चीज़ और, एक आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को, हमने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया काफ़ी जगहों पे, जो अदम बर्दाश्त है इसकी वजह से मामलात काफ़ी बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक तो है दरीना दुश्मनी, उसको हम ज़रा सेपरेटली देख लेते हैं। उस मामले को आपने बड़े अच्छे से एलेबोरेट किया उसको। एक है कि आपकी किसी के साथ मुँहमारी हुई है, किसी के साथ तल्ख कलामी हुई है कहीं पे किसी जगह पे, और फिर उसके बाद एक फ़रीक के पास असला है, उसने फ़ौरी तौर पे उसका इस्तेमाल किया। ज़ाहिर सी बात है बंदा अपने दिफा की आखिरी कोशिश करता है, जब भी जो भी उसके पास आखिरी चीज़ चलाने के लिए होती है वो चला देता है। उसके पास डंडा है, उसके पास चाकू है, छुरी है, या उसके पास वेपन है, दूसरा मुसल्ला है, तो वो कोशिश उस सूरत में भी कत्ल काफ़ी वारदातें जो है वो पिछले 5-6 माह की अगर ख़ास तौर पे हम बात करें तो वो रिपोर्ट हुई हैं। अदम बर्दाश्त से एक बहुत बड़ी वजह जो है वो सामने आ रही है। अच्छा, थोड़ा एक और चीज़ के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं, डिफ़ाइन नहीं कर पाती पुलिस, ख़ास तौर पे जो 12-13 साल की या 12 साल से कम उम्र जो बच्चियों का, 9 से 12 साल के दरमियान जो बच्चियाँ घरों से चली जाती हैं या फिर आप कह लें कि अगवा कर ली जाती हैं, पुलिस एक लंबे अरसे तक तो इस बात को तय ही नहीं कर पाती कि बच्ची ख़ुद से गई है या फिर वो अगवा हुई है। क्या वजह है? इन्वेस्टिगेशन में कमज़ोरी है, क्या मामला हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो अदम बर्दाश्त वाला आपने बात किया, अदम बर्दाश्त जो है वो वाकई हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसको हम माशरती रवैया आप कहें या ये कहें कि इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, हुकूमतों को, इंतज़ामिया को, कि किसी सूरत जो है शहरियों में, चाहे वो किसी अवेयरनेस के ज़रिए से हो, बर्दाश्त जो है उसको बढ़ाया जाए। चूँकि अदम बर्दाश्त के बायस हम ये देखते हैं, अगर गुज़िश्ता दिनों में बात करूँ, थाना मिलट टाउन के इलाके में एक वारदात हुई जिसको हमने रिपोर्ट किया कि एक हजाम की दुकान पे, एक बार्बर की दुकान पे 2 अफराद जो हैं वो सिर्फ इस वजह से झगड़े कि पहले जो है वो अपना ख़त कौन करवाएगा, पहले अपनी कटिंग कौन करवाएगा, और इस दौरान जो है एक शख्स की जानिब से वेपन का इस्तेमाल किया गया, और बजाय ये कि किसी मुखालिफ को गोली लगती, बार्बर को गोली लग गई। यानी दोनों में से किसी की ना तो कटिंग हो सकी ना ही ख़त हो सका। लेकिन ये एक अदम बर्दाश्त की कहानी थी कि कुछ वक्त के लिए अगर एक शख्स इंतज़ार करता और दूसरे को अपना काम करवाने देता तो डेफिनेटली एक ज़िंदगी जो है वो बच सकती थी। लेकिन अदम बर्दाश्त के जो वाक़यात जो हैं इसमें मुसलसल इजाफे के बायस, अगर हम ऑन रोड कहें
جب گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو جھگڑے جو ہیں وہ عموماً بڑھ جاتے ہیں، چونکہ ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ کسی ٹھنڈی جگہ پہنچے۔ اس دوران جو حادثات آن روڈ ہوتے ہیں، ٹریفک سگنلز پہ ہوتے ہیں یا کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہوتے ہیں، ان میں عدم برداشت کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ دیکھنے کے ملتی ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا ذکر کیا بچیوں کے حوالے سے، جو کم عمر بچیاں ہیں ان کے کیسز کی اگر ہم بات کر لیں تو پولیس آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اکثر کیسز کے اندر جو ہے وہ مہینوں تک یہ ڈیفائن نہیں کر پاتی کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے گئی یا اسے اغوا کر لیا گیا، چونکہ پیرنٹس کی جانب سے جہاں تک دیکھا گیا کیسز ہیں ان میں سے 80% کیسز میں پیرنٹس کی جانب سے ہمیشہ یہی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ان کی بچی جو ہے وہ اغوا ہو چکی ہے۔ مقدمہ اغوا کا درج کیا جاتا ہے، مہینے بعد 6 مہینے بعد جب وہ بچی بازیاب ہوتی ہے تو بچی جو ہے وہ اپنا نکاح نامہ پیش کر دیتی ہے کہ وہ نکاح کر چکی ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات جو ہیں جن کے لیے تھانوں کے اندر باقاعدہ پرائیویٹ لوگ بٹھائے گئے تھے پولیس اہلکاروں کی جانب سے اپنے اپنے علاقوں کے، کہ وہ اپنے علاقوں کی مصالحتی کمیٹی کے طور پہ کام کریں اور ایسے بہت سے معاملات کو دیکھیں، لیکن وہ مصالحتی کمیٹیاں جو ہیں وہ بالکل غیر فعال ہونے کی وجہ سے ایسے بہت سے کیسز جو ہیں وہ پولیس انٹیروگیشن میں موجود رہتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک ان پہ جو ہے وہ انٹیروگیشن کی جاتی ہے۔ کوشش یہی کی جاتی ہے پولیس کی جانب سے کہ معاملات جو ہیں ان کو کسی طریقے سے دونوں فیملیز کے درمیان رفع دفع کروایا جائے، لیکن اس کے باوجود ایک فیملی، خاص کر لڑکی والوں کی فیملی کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے نہ صرف اغوا کا مقدمہ درج کروایا جاتا ہے بلکہ اکثر کیسز کے اندر ساتھ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کے کچھ رقم جو ہے، کچھ قیمتی اشیاء جو ہیں وہ بھی لکھوا دی جاتی ہیں کہ لڑکی کو اغوا کرنے والے افراد جو ہیں وہ یہ چیزیں بھی گھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو اس طرح جب کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی ایف آئی آر کے اندر کسی حد تک جھوٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اس کی تفتیش سنجیدہ کیسز سے زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور جرم کی طرف، ایک اور جرم کی بات کرتے ہیں۔ اغوا کی بات ہو گئی، کم عمر بچیوں کے اغوا کی، اور پھر اس کے بعد ان کے نکاح کی کہانیاں اور یہ سب کچھ۔ ڈکیتی کی وارداتوں کی طرف آتے ہیں۔ چوری عادتاً کچھ لوگ مجبوراً کرتے ہیں۔ ڈکیتی میں ایک بڑا عمومی رویہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اچھے گھرانوں کے لوگ، پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اس طرف بہت راغب ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ چونکہ بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بہت قریب ہیں ان ساری چیزوں کے، تو آپ ذرا بہتر طریقے سے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں اس کو۔ سبھی سب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں اس میں بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ ڈکیت جو ہیں وہ پکڑے جانے پہ اس واردات کی وجہ جو ہے وہ اپنی غربت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی غربت کی خاطر یہ واردات کی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے، جس طرح آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں ان کو صرف آپ پڑھے لکھے ڈکیت تصور نہ کریں، پولیس بھی ان کو پڑھے لکھے ڈکیت تصور کرنے کی جب بھی غلطی کرتی ہے تو وہ اس کیس کے تمام تر حقائق کو جاننے میں ناکام رہتی ہے۔ ایکچوئل سین یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے لڑکے، پی ایچ ڈیز کیے ہوئے لڑکے جو بے روزگار ہیں، اسی طرح سے مختلف کالجز کے اندر پڑھنے والے لڑکے، وہ جب اپنے کالجز کے اندر اپنے ساتھیوں کو مختلف بڑی گاڑیوں کے اندر دیکھتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کچھ پوائنٹس پہ آ کے، یا کچھ حد تک جو ہے وہ اس میں نشہ آور ادویات کا استعمال جو ہے وہ بھی شامل ہے، چونکہ بہت سے پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں، جس طرح ہماری پولیس بھی اس چیز کو ڈیفائن کر چکی ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر منشیات جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ اپنے والد سے یا اپنے گھر سے بے تحاشا رقم حاصل نہیں کر سکتا دوران اسٹڈی، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنی رقم جو ہے وہ کہاں خرچ کرے گا۔ تو اسی لیے جو منشیات کے عادی کچھ طلباء و طالبات ہیں، ان میں طالبات کے حوالے سے میں بتاؤں کہ وہ بھی خاص طور پہ شامل ہیں۔ طالبات بھی ڈکیتی کی وارداتوں میں؟ ڈیفینیٹلی میں طالبات کو جو ہے وہ الیبوریٹ نہیں کرتا اس میں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سے کیسز کے اندر، خاص طور پہ خواتین کی مارکیٹ کے اندر سے پکڑی گئی خواتین جو ہیں، جو لڑکیاں چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہیں، ان میں سے کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کالج اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم تھیں، اور ان کا بھی کہنا یہی تھا دوران تفتیش، دوران انٹیروگیشن کہ جی ہم اپنے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہمیں گھر سے نہیں ملتی، خاص طور پہ ایکسٹرا خرچ جہاں ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ ایسی وارداتوں میں ملوث ہو جاتی ہے۔ دوستوں کے گروپ کے ساتھ وکاس نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، احاطہ کیا ان ساری وارداتوں کی جو محرکات ہیں ان کا، اور آج کا جو پروگرام تھا ہمارا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے یہ سب کچھ، اور معاشرے کے وہ کون سے کردار ہیں جو اپنی کوشش سے، اپنی ایفرٹ پٹ کر کے، اپنی محنت سے
ایسی وارداتوں کو کم کر سکتے ہیں. ختم نہیں کیا جا سکتا, جرائم نہیں ختم ہو سکتے, جڑے ہوتے ہیں کسی نہ کسی نجی مسئلے سے, کسی نہ کسی معاشرتی مسئلے سے یہ جرائم, تو ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو کم کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام عوامل کی, ان تمام طبقہ ہائے فکر کی نشاندہی کی ہے وکاس نے. آج کا پروگرام اتنا ہی تھا. آپ بھی سوچئے گا کہ کس طرح سے ان جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے. اللہ حافظ.